اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الطہارۃ من الحیض والنفاس فلا یجب علی الحائض والنفساء ولا یصح منہما ولو کان الحیض او النفاس فی جزء من النہار۔ جیسے کہ ہمارا مباحثہ مسائل المنتخبہ کے احکام صوم میں جاری، کل عرض کیا تھا کہ ہر اس انسان کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے جس انسان کے اندر 6 شرائط موجود ہوں۔ 3 شرائط کو پہلے والے مباحثے میں ذکر کیا تھا اور بقیہ 3 رہ گئی تھی، ان کا خلاصہ کل بیان کیا تھا۔ آج فقط عبارت کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر 6 شرائط کون سی تھی؟ انسان بالغ ہو، انسان عاقل ہو اور انسان بے ہوش نہ ہو، 3 شرائطیں یہ تھی۔ چوتھی یہ شرط ہے کہ وہ عورت حیض اور نفسا کے خون سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی عورت ہے تو اس پہ روزہ واجب ہے، اگر حیض اور نفسا کے خون میں وہ ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اگر روزہ رکھا ہے، اس کو دن کے کسی بھی حصے میں حیض آ جا رہا ہے تو آیا اس کا روزہ وہ ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت اگرچہ دن کے کسی بھی حصے میں آ جائے، چاہے مغرب میں روزے کے ٹائم میں ختم ہونے میں 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو اور وہ اس کو حیض آ جائے تو پھر بھی روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں عبارت میں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں۔ فرماتے ہیں الطہارۃ من الحیض والنفساء والنفاس فلا یجب علی الحائض والنفساء۔ کہتے ہیں چوتھی جو شرط ہے آگا وہ یہ ہے کہ وہ عورت حیض اور نفاس کے خون سے طاہر ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر روزہ واجب ہو جائے گا۔ فلا یجب علی الحائض والنفساء، کہتے ہیں کہ اس عورت پر روزہ واجب نہیں ہے جو حائضہ اور نفسا والی ہے، یعنی حائضہ اور نفسا والی عورت پر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولا یصح منہما ولو کان الحیض او النفساء او النفاس فی جزء من النہار۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر عورت روزہ رکھے، چاہے وہ حیض والی ہو یا چاہے مثلا وہ نفاس والی عورت ہو، اگر وہ روزہ رکھے بھی تو وہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْحَيْضُ أَوِ النِّفَاسُ فِي جُزْءٍ مِّنَ النَّهَارِ، اگرچہ وہ حیض یا نفاس دن میں کسی بھی وقت آ جائے، چاہے غروب میں 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، واضح؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں 5ویں شرط یہ ہے آگا، 6 شرائط میں سے 5ویں جو شرط ہے وہ عدم الضرر ہے۔ عدم الضرر یعنی وہ
اگر روزہ رکھے تو اس کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته او طول برعه او شدت علمه. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم مثال دیتے ہیں بھائی، اگر ایک ایسا انسان ہے جو مریض ہے اور وہ اپنے مرض کی حالت میں اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو ضرر ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان کیسے آگا؟ 3 حالتیں ہیں، 3 حالتیں میں سید نے بیان کی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے مرض میں شدت آ رہی ہے، ٹھیک ہے. مثلا اس کا مرض تھوڑا ہے، جیسے یہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا دوسری صورت کیا ہے، زیادتی نہیں آئے گی لیکن اس کے صحیح ہونے میں زیادہ وقت لگے گا. مثلا کہتے ہیں کہ اگر یہ روزہ نہ رکھتا تو اس کا یہ مرض جو لاحق ہے اس کے اندر وہ 5 دن میں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا یہ مرض جو ہے وہ 10 دن تک یا 15 دن تک 1 ماہ تک چلے گا. تو اسی صورت میں بھی اگر اس کا مرض طول ہونے میں یعنی زمانہ زیادہ لگنے میں یہ سبب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کا روزہ واجب نہیں ہے. ٹھیک، 2 صورتیں. تیسری صورت کون سی ہے؟ یا نہیں، ایسے نہیں ہے. جیسے یہ روزہ رکھے گا تو اس کا جو علم ہے وہ اس درد میں زیادتی آ جائے گی. اس کو کوئی زخم ہے، اس کو کوئی چوٹ ہے، یا کوئی ایک ایسا علم ہے، اگر درد ہے جو یہ روزہ رکھے گا تو اس درد میں شدت آ جائے گی، زیادتی آ جائے گی. تو اسی صورت میں بھی روزہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته او طول برعه او شدت علمه. کہتے ہیں مثال ایک ایسا شخص جو مریض ہے، اگر اس مرض کے ساتھ اگر روزہ مضر ہو، نقصان دے رہا ہو. کیسا آگا نقصان؟ لإیجاب شدته، یعنی اس مرض میں شدت کا سبب بن رہا ہے، یعنی یہ روزہ اس مرض کے شدت ہونے کا سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یا اس مرض کے صحیح ہونے کا وقت زیادہ ہو جائے گا، یعنی اس کو صحیح ہونے میں زیادہ وقت لگے گا روزہ رکھنے سے. یا یہ یعنی ضرر ہو، یا نہیں اس کے مرض میں جو علم ہے، ٹھیک ہے، درد ہے، اس درد میں شدت آ جائے گی، وہ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی صورت میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے. آئیں دیکھیں، کل ذالک بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادت بتحمل مثله. اچھا، یا مثلا تھوڑا بھی درد ہو یا تھوڑا بخار ہو تو روزہ نہ رکھے، نہیں، ایسے نہیں ہے. سید کہہ رہے ہیں کہ کل ذالک، یہ تمام کی تمام صورتیں آگا کیسے ہیں، کتنی حد تک ہوں، یعنی اتنے مقدار تک ہوں جو اس جیسے دوسرے بندے اس درد کو، اس علم کو، اس مرض کو تحمل نہ کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے، برداشت نہ کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے. یعنی اتنا درد ہو اس کو جو دوسرے اس جیسے بندے اس درد کو برداشت نہ کر سکتے ہوں. ایک ایسا مرض ہو جو دوسرے بندے اس جیسے اس درد کو یا اس مرض کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، تو اگر ایسا درد ہو، ایسا مرض ہو تو پھر یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا، ولا فرق بین الیقین بذالک والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند الى المناشئ العقلائیہ. ہاں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ آیا یعنی ظن ہو یا احتمال ہو یا یقین ہو، ان تمام صورتوں کی صورت میں یعنی حالات میں فقط یقین ہو تو پھر نہ رکھے، یا ظن ہو فقط
زن ہو رہا ہے تو پھر نہ رکھے، یا احتمال بھی ہو تو پھر نہ رکھے۔ کہتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے آگا کہ اس کو یقین ہو رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو یہ میرا مرض بڑھ جائے گا، یا میرے مرض کے صحیح ہونے میں زیادتی لگ جائے گی، زیادہ وقت لگ جائے گا، یقین ہو یا نہیں۔ سید فرما رہے ہیں اگرچہ اس بندے کو ظن ہی ہو رہا ہے، گمان ہو رہا ہے کہ بھائی ممکن ہے میں روزہ رکھوں اور میرے مرض میں زیادتی آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، اگر ظن والی صورت میں بھی یہ کہتا ہے کہ میرے مرض میں شدت ہی آ جائے گی تو پھر بھی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں آگے کہتے ہیں والاحتمال الموجب لصدق الخوف، کہتے ہیں اگرچہ اس کو احتمال بھی ہونا آگا، کون سا احتمال، یعنی وہ احتمال جو سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جو موجب بن رہا ہے خوف کے صادق ہونے کا، یعنی اس کو، یعنی یہ ایک ایسا احتمال ہے جو موجب بن رہا ہے، یہ سبب بن رہا ہے کہ بھائی یہ جو میرا خوف ہے وہ صادق آ جائے گا، یعنی وہ میرا، یعنی ممکن ہے کہ مجھے احتمال ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو یہ میرا مرض جو ہے آگا یہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہم کیسے سمجھیں گے، کہتے ہیں کہ اس کا منشا جو ہے آگا وہ منشا عقل ہے، انسان کا عقل یہ بتائے گا کہ بھائی اگر مجھے روزہ رکھنا ہے تو آیا یہ ضرر ہوگا یا ضرر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا منشا جو ہے آگا یہ منشا عقلائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آ جاؤ، ففی جمیع ذالک لا یجب الصوم، فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں، چاہے مرض کے شدت ہونے کا سبب ہو، چاہے مرض کے صحیح ہونے میں زیادتی وقت لگے، زیادہ وقت لگ جائے، یا مثلا اس کے مرض کے درد میں جو ہے آگا صحیح ہے وہ زیادتی ہو جائے، اس کو جو علم ہے درد ہے صحیح ہے وہ اس میں زیادتی ہو جائے، چاہے اس کو یقین ہو، چاہے اس کو ظن ہو یا احتمال موجب ہو، ان تمام صورتوں میں اس بندے پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ وَإِذَا أَمِنَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ خَافَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ مَعَ الْحَرَجِ فِي تَحَمُّلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، یہاں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر جان کو خطرہ نہیں ہے آگا، اپنی نفس کو خطرہ نہیں ہے، جان کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عرض پر، اس کی عزت و آبرو پر کیا ہے آگا خطرہ ہے، یا اس کے مال پر خطرہ ہے، اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی عزت و آبرو پامال ہوگی مثلا، ٹھیک ہے، یا یہ روزہ رکھے گا تو اس کا جو مال ہے ملکیت ہے اس کو نقصان ہوگا، تو آیا یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، کہتے ہیں اگر اتنا مال ہو یا اتنی مثلا کیا ہے آگا عرض پر یعنی پامالی ہو رہی ہے جو مع الحرج یعنی وہ مشقت اٹھانے والی ہو آگا، یعنی اگر مشقت ہو رہی ہے یعنی وہ کوئی حرج ہے صحیح ہے برداشت نہیں کر سکتا تو اس شخص پر روزہ واجب نہیں ہے۔ وَإِذَا أَمِنَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ، جب یہ ضرر جو ہے نا آگا نفس اپنی جان پر امان پر ہو، یعنی اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اسی سے امان میں ہو، لیکن وَلَكِنَّهُ خَافَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى عِرْضِهِ، لیکن اس کو خوف ہے آگا اپنے ضرر سے، کس سے، یعنی علی عرضہ اپنی عزت و آبرو سے یہ ڈر رہا ہے، مثلا میں روزہ رکھوں گا تو میری عزت و آبرو میں یعنی کیا ہو جائے گی آگا پامالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، او مال ہی، یا یہ اس کے مال کو ضرر ہوگا، مع الحرج فی تحملہ، یعنی کیا، یعنی اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی، اگر یہ جو ہے آگا یعنی روزہ رکھے گا تو اس کو یعنی تکلیف تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی، یعنی مشقت اٹھانی پڑے گی، تو اس صورت میں کہتے ہیں لم یجب علیہ الصوم، تو اس صورت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ فِيمَا إِذَا زَاحَمَهُ واجب مساو او اہم، صحیح ہے، کما لو خاف علی عرض غیرہ او مالہ مع وجوب حفظہ علیہ، یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اس بندے پر روزہ واجب نہیں ہوگا، کب، جب اپنی عزت و آبرو پر پامالی کا خوف نہ،
اپنے مال کا خوف نہ ہو بلکہ کسی دوسرے مومن کا مال کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی دوسرے مومن کے عزت و آبرو پر پامالی ہو رہی ہو، اس کو بچانے کی خاطر اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کے عزت و آبرو بچا نہیں پائے گا، اس کا مال بچا نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، دوسرے بندے کا مال بچا نہیں پائے گا، تو اسی صورت میں بھی کیا ہے گا، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، یعنی اس کا مال بچانا واجب ہے، اس دوسرے بندے مومن کی عزت و آبرو بچانا واجب ہے، اس روزہ نہیں رکھتا، یہ روزہ نہیں رکھے گا، تو اس روزے کی کیا کرے گا آگا، یعنی اس دن کی روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ فِيمَا، اور اسی طرح جیسے ہم نے اوپر حکم دیا کہ اسی طرح بھی یہاں بھی اس صورت میں اس شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں، فیما اس صورت میں اذا زاحمہ واجب مساوٍ، جب یہ روزہ جو ہے نا آگا ایک دوسرے واجب مساوی سے مزاحمت رکھتا ہو، یعنی ٹکراتا ہو، یا ایک دوسرے واجب اہم کے ساتھ یہ روزہ ٹکراتا ہو، مزاحم ہوتا ہو، جیسے مثال دیتے ہیں آگا، اسی صورت میں بھی روزہ واجب نہیں ہے، جیسے مثال کما لو خاف علی عرض غیرہ، جیسے اگر اس شخص کو یعنی روزے رکھنے والے کو یعنی وہ خوف رکھتا ہو کہ بھائی اگر میں روزہ رکھوں گا تو غیر کی عرض یعنی عزت و آبرو پامال ہو جائے گی، میں بچا نہیں پاؤں گا، تو اسی صورت میں دوسرے بندے مومن کی عزت و آبرو بچانا واجب ہے اور اس در روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مال بھی مع وجوب حفظہ علیہ، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ یعنی اس کے مال و عزت و آبرو کی حفاظت بھی کر سکے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اچھا، چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ الحضر او ما بحکم ہی، یعنی وہ بندہ، چھٹی شرط آگا، یعنی روزے کے متحقق ہونے کے لیے 6 شرائطوں میں سے آخری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ حاضر میں ہو، یعنی مسافر نہ ہو، اپنے وطن میں ہو، یا ما بحکم ہی یعنی حاضر کے حکم میں ہو، یعنی کیا، یعنی چاہے یہ مسافر تو ہے لیکن اس کا ارادہ، اس کا قصد ایک ایسے مکان کی طرف ہے جہاں پر یہ 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہو، اگر یہ 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہے تو اسی صورت میں اس کے اوپر روزہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الحضر او ما بحکمہ فلو کان فی سفرین فلو کان فی سفر تقصر فیہ الصلاۃ لم یجب علیہ الصوم، کہتے ہیں اگر ایک بندہ ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہے جس کی نماز اس سفر میں کیا ہو رہی ہے آگا، قاصر ہو رہی ہے، تمام نہیں پڑھ سکتا، تو اس شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ بل ولا یصح منہ ایضا، بندہ رکھ لیتا ہے، بھائی کہتا ہے میں رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آیا یہ روزہ اس کا صحیح ہوگا یا نہیں، یہ کہتا ہے بھائی میں روزہ رکھوں گا، میرا روزہ صحیح ہوگا، مجھے ثواب ملے گا، کہتے ہیں سید کی فتویٰ یہ ہے کہ بل ولا یصح منہ ایضا، اگرچہ یہ بندہ رکھے گا بھی نا تو اس کا روزہ واجب صحیح نہیں ہوگا، پھر بھی اس کی روزہ کی قضا رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نعم، لیکن ہاں ایک صورت ہے جہاں پر یہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں، السفر الذی یجب فیہ التمام لا یسقط فیہ الصوم، فرماتے ہیں لیکن ایک ایسی صورت ہے جہاں پر یہ مسافر جو سفر کر رہا ہے ایک صورت میں یہ روزہ رکھ سکتا ہے، کون سی صورت آگا، یعنی ایک ایسا سفر ہو جس میں اس بندے خدا کی نماز جو ہے وہ کیا ہوتی ہوگا، تمام ہوتی ہو، ٹھیک ہے، مثلا جیسے بھائی اس کا سفر ایک ایسا ہے، مثلا کیا ہے آگا، یعنی معصیت والا ہے، ایک سفر یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قصد و ارادہ جو ہے مثلا اعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی چوری کا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور معصیت کا ہے، تو وہاں پر نماز پوری پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، تو ایسے سفر میں روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، یا نہیں، یا یہ کہتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں تو وہاں 10 دن رہوں گا، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے آگا، روزہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
السفر الذي يجب فيه الاتمام لا يسقط فيه الصوم، کہتے ہیں اگر ایک اس بندے خدا کا ایک ایسا سفر ہے جس سفر میں اس کی نماز پوری ہے، اس کو پوری نماز پڑھنی ہے، مثلا جیسے مثال دیا آگا معصیت کا سفر ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر روزہ بھی رکھنا واجب ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔